دین کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجہ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. معزز حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عمر دی ہے، زندگی دی ہے، وہ کم ہو رہی ہے. حقیقت میں کم ہو رہی ہے. دیکھنے میں آدمی بڑا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کم ہو رہی ہے اس کی زندگی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. برف ہے، اس کی سل خرید لائیے، رکھ دیجئے، بیچنا ہے تو بیچیے. 1 گھنٹے کے بعد دیکھیے کہ کم ہو گئی. حالانکہ وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد پتہ چل رہا. پھر 2 گھنٹے کے بعد دیکھیے آدھی ہو جائے گی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اور دیکھیے تو اور کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک دم پتلی ہو جائے گی برف کی وہ سل. یہاں تک کہ ہاتھ میں لے کر کے بچے منہ میں چبائیں گے. تو زندگی بھی ایسے ہی ہے، برف کی طرح کم ہو رہی ہے. اور بالکل اس تشبیہ کو اور واضح کر رہا ہے اگر مثل میں شاعر، رفتہ رفتہ جیسے برف رفتہ رفتہ گلتا چلا جا رہا ہے، ایسے انسان کی زندگی بھی رفتہ رفتہ گلتی اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد بتایا چپکے چپکے، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. تو دوسرے مصرے میں دونوں کے اندر جو مماثلت ہے، جو برابری ہے، جو مشابہت ہے، ایک جیسا ہونا، وہ بتا رہے ہیں کہ برف جیسے کم ہو رہا ہے چپکے چپکے. بولتا نہیں ہے کہ میں کم ہو رہا ہوں، ایسے زندگی بھی بولتی نہیں ہے کہ میں کم ہو رہی ہوں. کسی کو کیا معلوم کہ زندگی ہماری 1 ہفتہ باقی ہے یا 1 مہینہ باقی ہے.
یا ایک دن باقی ہے یہ نہیں معلوم، یا 1 سال باقی ہے یا 60 سال باقی ہے، لیکن ہے یہی کہ ہر آدمی کی زندگی فکس ہے، لیکن کتنی فکس اور متعین ہے یہ معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں، اور معلوم کرنے کا حکم نہیں، منع کر دیا گیا مت معلوم کرو۔ کیوں؟ معلوم کر لو، ابھی کسی آدمی کے بارے میں لکھا ہے، اس گاڑی پہ چل رہے ہو، بس 5 منٹ میں جیسے آگے جاؤ گے، جسٹ بھی یو ول فال، بس گر جاؤ گے، 5 منٹ باقی، معلوم نہیں ہے تو جا کے گر جائے گا۔ 5 منٹ تو کم سے کم آرام سے رہے گا، ہنستے بولتے، سگریٹ پیتے، سگریٹ آپ لوگ پیتے ہیں؟ سگریٹ، تمباکو، یہ سب چیزیں نہیں استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا اور 120 دن کے بعد اس میں جان ڈال دی، تو جو اس وقت کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ نے وہ گندا ناپاک خون یہ کھانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ماں کے بدن سے نکلنے والا وہ گندا خون پیٹ میں تیار ہونے والے بچے کے جسم میں داخل کیا، تو ایک ڈیفرنٹ پائپ، ایک الگ سے پائپ بنایا کہ ماں کے بدن سے خون نکلے، سلائن چڑھواتے ہیں اسی طرح سلائن اندر ہے پائپ، اور اس کے بعد ناف میں اس کے لگا کر کے وہاں سے جا رہا ہے ناپاک گندا خون، اس کی غذا تیار ہو رہی ہے، وہاں ماں کو ضرورت نہیں ہے، گندا ہے وہ، جب ضرورت ہوگی تو ضرورت ہوگی، گندگی سے بھی آدمی زندہ رہتا ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ اگر بیت الخلا پیٹ میں تیار نہ ہو تو آدمی زندہ ہی نہیں ہوگا، تو گندگی کی بھی ضرورت ہے، جہاں اللہ نے گندگی رکھی ہو وہاں گندہ ہی رہنا، وہ کوئی باہر بھی نکلنا ضروری ہے، اندر رہنا بھی ضروری ہے، سب نکل جائے تو اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ تو گندا خون جب تک ماں کے پیٹ میں رہنا ہے وہ رہتا ہے، ابھی جو ہے 9 مہینے تک وہاں سے نکل کر کے آتا ہے، ہمارا کھانا بنتا ہے، نرشمنٹ، غذا، لیکن وہ جو کھانا بن رہا ہے تو منہ سے کھانا جاتا ہے نا، کیسے آپ لوگ کھاتے ہیں؟ ناک سے کھاتے ہیں، کان سے کھاتے ہیں، آنکھ سے کھاتے ہیں، کبھی سوتے سوتے کھایا ہوگا، ناشتہ کیا ہوگا، نہیں، منہ ہی میں جاتا ڈائریکٹ، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے منہ کو، دہن کو بچایا گندے پانی سے، گندے خون سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ جب جائے گا باہر تو اس منہ سے اللہ کا نام لے گا، سیکرڈ اللہ، پاکیزہ اللہ کا نام لے گا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو پاک نام لینے کے لیے اللہ نے اپنے کنٹرول میں جب مکمل، ہم اب بھی کنٹرول میں ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا اپنے کو اختیار دے دیا ہے، وہاں مکمل اللہ کا کنٹرول تھا، تو وہاں پر اللہ نے ہمارے منہ کو گندگی سے بچایا، اور اس کے بعد جب باہر بھیج دیا تو ماں باپ کو کہہ دیا کہ ان بچوں کا منہ جو ہے سگریٹ سے، تمباکو سے، ان سب چیزوں سے بچانا۔ اب اس کے بعد جب وہ سمجھدار ہو گئے تو ان کو خود بچنا۔ تو بدنا پور میں گیا تھا تو ایک طالب علم تھا، مجھے تو یاد نہیں تھا، طالب علم مطلب اپنے پاس پڑھے ہوئے ہیں لیکن جو وہ بات کہہ رہا تھا وہ مجھ کو یاد نہیں تھی۔ اب وہ مولانا ہو گئے، 4-5 بچوں کے باپ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ حضرت میں نے تمباکو بالکل چھوڑ دیا، مجھے یاد بھی نہیں، 27-28 سال تو جامعہ میں ہو گئے، اسی بیچ میں کبھی پڑھا ہوگا۔ تو
اس نے کہا کہ حضرت میں تمباکو کھاتا تھا دن بھر میں 5 مرتبہ، تو آپ نے دیکھ لیا تھا مجھ کو ایک بار بیت الخلا کے پاس، تو آپ نے مجھ کو کچھ کہا نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ کو کنارے بلایا تھا بچوں سے الگ، اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، تمباکو کھانے کی تمہاری عادت ہے اور اس منہ میں کھاتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے تک خون کو نہیں جانے دیا، 9 مہینے تک گندے خون کو منہ کے ذریعے کھلاتا لیکن بچایا، تو تم تمباکو چھوڑ دو۔ لیکن آپ نے اتنا میرا خیال کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ کیسے چھوڑو گے، جب عادت پڑ گئی تو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آپ نے بتایا تھا کہ 5 مرتبہ کھاتے ہو تو 4 مرتبہ کھاؤ۔ اس کے بعد 1 ہفتے تک آپ نے کہا تھا کہ جب 4 مرتبہ کھانے لگو اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کھاؤ، اس کے بعد 1 ہفتے میں پھر 2 مرتبہ کھاؤ دن بھر میں، اس کے بعد پھر جو ہے 1 مرتبہ کھاؤ دن بھر میں، اس کے بعد پھر 1 مرتبہ کھاؤ، 1 دن ناغا کر کے پھر کھاؤ، اس کے بعد جب ایسا ہو جائے تو 2 دن ناغا کر کے کھاؤ، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے میں کھاؤ۔ آج کھایا پھر طبیعت پریشان کرے 1 ہفتہ رکے رہو پھر کھاؤ۔ حضرت آپ کو چاہے یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن میں نے آپ کی وجہ سے تمباکو چھوڑ دیا۔ اس وقت مجھے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں تمباکو کھاتا تھا، مجھے یاد نہیں تھا واقعی، لیکن یہ تو یاد تھا کہ اس طرح کوئی بات آئی تو کہہ دیا وقت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیٹ میں ہم کو پالا اور وہاں پہ اپنے منہ کو گندگی سے بچایا، پھر باہر نکالا۔ 9 مہینے کی عمر تو وہی ہماری ہو گئی، اب اس کے بعد پیدا ہوئے تو جس کی زندگی 1 دن کی ہے اور وہی ہاسپٹل میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ رات میں خبر آ رہی ہے کہ آپ کا بچہ ایکسپائر ہو گیا، اس کی 9 مہینے 1 دن زندگی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے پیدا ہو گیا، خوشی منائی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ خوشی منانے کا بھی حکم نہیں ہے اور بہت زیادہ رونے کا بھی حکم نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ہر چیز میں بیلنسڈ وے، معتدل طریقہ اختیار کرنے کا۔ بچہ پیدا ہوا، بہت بڑی مصیبت ماں کی دور ہوئی، تنگ راستے تھے، ثم السبیل یسرا، وہاں سے اللہ نے نکالا، جان جاتی بچ گئی، شکر کی بات ہے۔ مٹھائی بھی آپ بانٹ سکتے ہو، لیکن اپنی حیثیت سے آپ کے پاس 1000 روپے کی آمدنی ہے تو ٹافی لے کے بانٹ دو، اللہ تعالیٰ ٹافی کے اندر 10,000 کی مٹھائی کا فائدہ دیں گے۔ آپ نے شکرانے میں بانٹا، آپ کے پاس اتنا ہی ہے۔ کسی کے پاس 20,000 ہے تو مٹھائی کھلا دی، رسگلہ کھلا دی، برفی کھلا دی، کچھ بھی کھلا دی، معتدل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تم نے مار خوشیاں منائی اور شام ہی کو انتقال ہو گیا تو کیا کرو؟ تھوڑی خوشی منائی تھی، تھوڑا غم آئے گا، دونوں معتدل رہیں گے۔ تو 1 دن کی زندگی تھی، معلوم نہیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ آپ سب بچے آ گئے، کوئی 6 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، سب ہیں۔ آگے کتنی زندگی ہے نہیں معلوم، لیکن زندگی کم ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کفن مارکیٹ میں فروخت ہونے آ گیا ہو، لیکن ہم کو معلوم نہیں۔ کیوں نہیں معلوم؟ یہ اس میں بھی ہمارے لیے آرام ہے۔ جیسے میں نے بتایا آگے 5 منٹ میں آگے ہماری گاڑی جا کر کے نیچے گرنے والی ہے اور ہم ختم ہونے والے ہیں، لیکن معلوم نہیں
تو معلوم نہیں تو اتنے دیر تو آرام کریں گے، اچھے سے باتیں کریں گے سب سے۔ شریعت چاہتی ہے ہر وقت بندہ خوش رہے، راحت سے رہے، آرام سے رہے، اس کو غم میں رکھنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ غیر اختیاری غم کے بارے میں کہہ دیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو تو ہم نے مصیبتوں ہی میں پیدا کیا ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زندگی کے بعد موت تک کا پیریڈ جوڑا جائے اور اس میں اندازہ لگایا جائے کہ کتنی مصیبت اور کتنی راحت ہے تو مصیبتوں کا پلہ دنیا میں جھک جائے گا۔ یہ غیر اختیاری ہے، بخار آئے گا، کوئی دوا ایسی نہیں تیار ہوئی ہے کہ کھا لو پھر آئندہ بخار نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر کہے گا ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں کہ اب بخار نہیں آئے گا۔ جو کچھ ہے وہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، وی کریٹڈ دا مین ان ہارڈشپ، ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا ہے۔ تو وہ تو ہے، لیکن مصیبتوں میں بھی بتا دیا کہ کتنا غم کرنا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی کو بتا دیا کہ 4 مہینہ 10 دن تک، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر کھانا پہنچاؤ، اور ان کو تھوڑا غم ہے رہنے دو غم۔ چوتھے دن حکم ہے کہ کھانا مت بھیجو، گھر والوں سے جا کے کہہ دو کھانا خود پکاؤ۔ اب غم کرنے کا حکم نہیں ہے، شریعت کا مزاج ہے کہ خوش رہو۔ تو اسی وجہ سے خوش رہنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے نظام بنایا ہے کہ مستقبل میں آپ کے کیا ہونے والا ہے، کتنی زندگی باقی ہے یہ جانو کہ پتہ نہیں کتنی، بہت کم باقی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے فکر میں نہ رہو۔ اسی لیے کسی نجومی کو ہاتھ دکھائیں گے تو یہ حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ آپ اپنا آرام خود ہی غارت کر رہے ہیں۔ نجومی کو بھی نہیں پتا، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، دونوں کو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، جناتوں کو بھی نہیں بتایا۔ جنات اگر دعویٰ کرے، شیطان دعویٰ کرے، اور دعویٰ انہوں نے پہلے کچھ زمانے میں کیا گیا تھا، تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال کہ ہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کو نہیں معلوم مستقبل کا معاملہ، تو وہ بتائے گا، اس کو ہاتھ دکھایا۔ کہہ رہے ہنسی میں بھی، مذاق میں بھی ہاتھ دکھانا صحیح نہیں ہے۔ مذاق کر رہے ہیں تو مذاق کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ ہے تو اثر ہوگا۔ مذاق میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ میرا دیکھو، چند نوجوان بیٹھ گئے پل کے اوپر، روڈ کے کنارے، کوئی جا رہا، بولا ادھر ذرا دیکھنا تو، کوئی مولانا گزرے، ارے ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو مولانا صاحب کو کیا جواب دینا چاہیے؟ مولانا صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ مذاق میں بھی اس کا نقصان ہے، تو نہیں سمجھے گا تو اس کو آپ سمجھائیے کہ مذاق میں زہر کھا لیجیے، اور زہر سے کہہ دیجیے اثر نہ کرنا، تب برابر سمجھے گا کہ مذاق میں بھی زہر اثر کرے گا اور حقیقت میں بھی زہر اثر کرے گا۔ تو شریعت نے بتایا کہ مذاق میں بھی تو اگر ہاتھ مت دکھاؤ گے، اس میں کیا ہے، مذاق کر رہے ہیں، تو مذاق کا بھی اثر ہوگا، جیسے وہاں پہ مذاق کا بھی اثر ہو رہا ہے۔ آپ کہیں نہیں وہ نہیں اثر ہوگا، پھر کھاتے رہیے۔ گھر میں 10 بچے ہیں، 5 کھا لیں مذاق میں، اور 5 حقیقت میں اس کو دفن کر دیں گے۔ مذاق شریعت کے اس میں نہیں چلا کرتا۔ چنانچہ ایک بات، لوگ ہوتے ہیں دین کا لبادہ اوڑھ کر کے مذاق کرتے ہیں، تو اس مذاق کو شریعت نہیں چلنے دیتی۔ تو آج بھی ماشاءاللہ مدرسہ ہے، علم پھیلا رہے ہیں۔ مولانا ناصر صاحب اشاعتی، انہوں نے یہ مدرسہ کھول رکھا ہے، عقل قوہ سے فارغ ہیں، اور تابناکی کے انداز پہ، بڑے بارونق انداز پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو جہالت کی تاریکی دور ہو رہی ہے، علم کی روشنی آ رہی ہے۔ جہاں پہ علم کی روشنی نہیں رہتی تو آج بھی بہت سارے گاؤں اور دیہات ہیں جہاں پہ علم کی روشنی نہیں رہتی تو لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے کچھ بننے والے درویش، پیر، فقیر
पहुंच गया एक फकीर देहात में। اس کے بعد اپنے کو بتانے کے لیے کہ میں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، یہ لوگ بہت کئی ہوتے ہیں، ان کا دھندا پورا چلتا ہے۔ اس وقت وہ دھندا تھا، آج بھی سب نئے نئے دھندے رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے ہیں۔ بہرحال پہنچ گیا تو 10-15 لوگ تھے اس کے ساتھ۔ تو وہاں پہنچے گاؤں میں تو ایک آدمی کو اس نے چارپائی میں سلا دیا اور اس کو کفن میں لپیٹ دیا اور کہہ دیا ہوگا سانس وانس مت لینا دے دیا، یہ کہ اسی انداز سے سسٹم کیا ہوگا کہ اوپر پتہ نہ چلے، سانس لیٹا دیا۔ اور اس کے بعد گاؤں میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ آ جائیے جنازہ پڑھنا۔ سب لوگ آ گئے، جنازہ پڑھنا ہے۔ اور جو ہے یہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے کو تیار کیا، آگے پڑھے، صفیں بندھ گئی اور اس کے بعد جنازہ پڑھنے کے لیے تھوڑا سا دیر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اور زیادہ ہو، توجہ مبذول ہو۔ تھوڑا دیر کہہ رہے جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں تو لوگ سوچ رہے کیوں نہیں پڑھاتے، کیوں نہیں پڑھاتے۔ جب خوب متوجہ ہو گئے تب انہوں نے وہ جو مردہ تھا اس سے کہہ رہے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا، نہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ۔ اب تو ان کو جو ہے یہی چاہتے تھے یہ کہ مجھ کو لوگ بزرگ مانے، بزرگ مان لیا۔ اب کھانا پینا سب چل رہا ہے، ہر جگہ دعوت ہو رہی ہے، ایک آدھ مہینے تک اس طرح دعوت چلتی رہی۔ تو اس گاؤں کا جو مکھیا تھا، حضرت نے تو لکھا ہے وہ بادشاہ، تو جو ذمہ دار تھا بادشاہ کا، ہر گاؤں کے ہوتے ہیں، اس کو پتہ چلا تو اس کو بلوایا۔ وہ سمجھدار تھا تھوڑا، تو بلوایا۔ یہ سوچا کہ اپنی دال تو گل گئی ہے، کام ہو گیا ہے، اور بادشاہ بھی اپنے فیور میں آ گیا ہے، بلوا رہا ہے، اپنے کو انعام وغیرہ دے گا ہی۔ تو بادشاہ نے بلوایا اور بلوا کر کے بیٹھایا اچھے سے، کھلایا پلایا، جیسے ناشتہ چائے پانی جو بھی اس زمانے میں چلتا ہو اس طرح کروایا۔ اور اس کے بعد پھر کہا گفتگو کرنے کے موقع پر کہ آپ کی مہارت اور آپ کی قابلیت اور آپ کا فن بہت تعریف کے قابل ہے، قابل تعریف ہے۔ یو آر پریز وردی، انت جدیر بالمدح، آپ قابل تعریف ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس فن سے زیادہ نفع ہو، زیادہ فائدہ ہے۔ یہ زندہ کرنے کا فن کسی کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ نفع ہو، تو آپ یہیں رہیے۔ آپ کو یہ روم الاٹ کر دیتے ہیں، استنجا، بیت الخلاء، کھانے پینے کی چیزیں سب خادم سب لگا دیتے ہیں، یہی رہیے، کہیں جائیے۔ آپ کا سارا نظم آسائش کے ساتھ چلتا رہے گا، نہیں رہے گا۔ اور جو ہے ہمارے یہاں اپنا کام کیجئے جو آپ کا فن ہے۔ ہم ہیں بادشاہ تو ہماری فوجیں لڑنے جاتی ہیں تو اس فوج میں بہت لوگ مرتے ہیں، تو اپنے فوجی بہت کم ہو جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ تو بہت اچھے آدمی ہم کو مل گئے ہیں اور آپ ان کو زندہ کرتے رہیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوچا
میں تو پھنسا۔ بہرحال اس کا قیام کروایا اور اس کے بعد صبح سے تنخواہ شروع ہو جاتی تو پیر صاحب رات ہی میں 9-11 بھاگ گئے۔ تو یہ ہو گیا واقعہ، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا جائے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ نکالا ہے کہ علم کی بنیاد پر لوگوں کے مکر و فریب کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سمجھداری علم سے آتی ہے، علم سے دانائی آتی ہے۔ جاہلوں میں اپنا مکر و فریب چلے گا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مسجدوں کی ترتیب پڑھانے لکھانے کی، صاحب علم بنانے کی، اسی لیے کہ کسی مکار کا مکر و فریب تشت بام ہو جائے، نہ چلنے پائے، لوگوں کے سامنے نہ چلنے پائے جو اہل علم ہیں، اور ان لوگوں کا بھاڑا پھوڑا جائے جو شریعت کے امور کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ بالکل اس کا اپوزٹ بھی سن لیجئے، دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے۔ بچے ہیں، آپ لوگ ہیں، جیسے بھی یہ واقعہ سنا، ہنسی آتی تھی، میں ہنسی روک رہا تھا، لیکن مجھے بھی ہنسی آ گئی آخر میں۔ تو ہنسی تو سب کو آتی ہے۔ تو ایسے ہی طلبہ ہیں، تو کسی استاد سے طالب علم ناراض ہو گئے، لیکن استاد سے ناراض ہونا، ماں باپ سے ناراض ہونا، بڑے سے ناراض ہونا، یہ بہت ہی زیادہ شقاوت کی بات ہے، بہت ہی زیادہ محرومی کی بات ہے۔ استاد سے، ماں باپ سے، ڈاکٹر سے کبھی نہیں ناراض ہونا، جو خیر خواہ ہیں ان سے کبھی نہیں ناراض ہونا۔ گیا مریض ڈاکٹر کے پاس، اس کے اماں ابا ہیں، اور اس کے پھوڑے کو کیا کرنا تھا؟ چیرنا تھا، نکالنا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے ماں باپ پکڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے چیرنے جا رہا ہے، اور یہ گالی دینا شروع کر رہا ہے، 100 گالی دے رہا ہے، بری بری گالی جسے ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن آپ تصور کیجیے گالی دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 1 مہینے کے بعد جب ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس روتے ہوئے آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے، میں نہیں جان رہا تھا کہ آپ میرا زخم چیر رہے ہیں میری اصلاح کے لیے، میں نہیں جان رہا تھا کہ آپ میرے زخم کو چیر کر کے وہاں سے مواد نکال رہے ہیں تاکہ میں چنگا، ہیلدی، صحت مند ہو جاؤں، یہ تو میں نہیں سمجھ رہا تھا، معاف کیجیے گا۔ تو استاد کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے، کبھی آپ کو کھڑا کر دیا، 2-4 ڈنڈے مار دیا، آپ اس کو دل پہ مت لیں، ہماری اصلاح کے لیے، مرغا بنا دیا، ہماری اصلاح کے لیے۔ لیکن اساتذہ کو بھی، جو آپ اگلے زمانے کے اساتذہ ہیں اور موجودہ اساتذہ، ہم لوگ بھی استاد ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جتنا جرم ہو اتنا ہی سزا دیں، کیونکہ اگر نابالغ بچہ ہے اور اس کو اس سے زیادہ سزا دے دی تو معافی کی کوئی شکل ہی نہیں، معافی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی وہ معاف کرے گا تو ابھی تو مکلف نہیں ہے اپنے کلام کا، تو معاف نہیں ہوگا۔ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا تو حضرت سے کہہ رہا ہے کہ حضرت معاف کیجیے گا، تو اب زمانہ بدل گیا، اب اس زمانے میں جب کیا ہے اس زمانے میں معافی نہیں مانگا، تو زمانہ بدل گیا تو اب معاف نہیں ہو سکتا۔ دونوں طرف بہت ہی زیادہ خاردار جھاڑی کی شکل بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم طلباء کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی کڑوی کسیلی کو اس ڈاکٹر کے
زخم چیرنے کی طرح سمجھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، زخم چیرتا بھی ہے، مرہم بھی رکھتا ہے، مرہم بھی رکھتا ہے۔ آپ کو مانا، اس کے بعد پھر کہتا سنا، پھر کہتا سنا، کیونکہ ایک ایک لفظ میں کتنی کتنی دولت بھری ہوئی ہے معلوم نہیں۔ تو اس طرح طلبہ کو چاہیے کہ آداب تعلیم، آداب طالب علمی، آداب استاد، آداب کبار، بڑوں کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ تو دارالعلوم دیوبند میں بھی اسی طرح کے واقعہ ہوا، طلبہ ہوتے ہیں، ایک استاد سے غصہ ہو گئے طلبہ، تو انہوں نے ایک لڑکے کو تیار کیا، اس کا جنازہ بنایا، اس کو سلا دیا چارپائی پر، اور سب بچوں کو بلا لیا، ایک آدھ 2-3 کلاس کو بلا لیا کہ چلو جنازہ ہے پڑھنے، آ گئے سب۔ آخر میں جو ان کے استاد تھے ان کو بلایا، کہا کہ حضرت چلیے جنازہ پڑھا دیجیے، ایک طالب علم کا جنازہ ہے، اور اس کو تیار کیا تھا کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے ویسے ہی جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا ایسے تم بھی اٹھ کھڑے ہونا، ایسے تیار کیا تھا۔ لیکن دارالعلوم ہے، وہاں کے اساتذہ اس کافی فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ تو دارالعلوم ہے، بلا کے لائے، صفیں بنوا دیا، حضرت کھڑے ہوئے، مجذوب قسم کے سیدھے سادھے استاد تھے، تو ان کو ان کا مزاج یا کوئی بات کہی ہوگی نہیں جمع، تو اس لیے یہ سوچ رہے تھے کہ اس انداز سے ذرا ان کا مذاق اڑائیں، بلا کے لائے اور کھڑا کیا کہ حضرت جنازہ پڑھا دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، صفیں سے درست کر لو، صفیں درست ہو گئی، 3 صف، 5 صف، 7 صف، 9 صف۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مردے پر طاق صفیں، چاہے 2 آدمی ہی کی صف ہو، طاق صفیں، جس میت پر جنازے کی نماز پڑھ دیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ صفیں بنوایا، بنوانے کے بعد پھر جو لڑکے بلا کے لائے تو اس میں ایک آدھ سرخنا ہوگا، بڑا ہوگا، تو اس سے کہا کہ پڑھا دو جنازہ؟ کہاں حضرت پڑھا دیجیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ پڑھا دو جنازہ؟ کہاں حضرت پڑھا دیجیے۔ کہاں پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر، بچے انتظار کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، تیسری تکبیر اللہ اکبر، چوتھی تکبیر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچہ آف ہو گیا، سویا، مذاق کے لیے اٹھا ہی نہیں۔ تو بات اس پہ آئی تھی دونوں واقعے کی کہ شریعت کے امور کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو مذاق کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ آپ بچے ہیں، ہم لوگ بھی سب اسی کشتی کے سوار ہیں۔ ہنسی مذاق جائز ہے، جائز کی حد تک۔ ان باتوں کو ہنسی مذاق کا موضوع بنائے جو شریعت سے ہٹ کر شریعت ہی کو ہنسی کا موضوع بنائے، مذاق کا موضوع بنائے۔ نماز ہے، معراج میں ملی ہے، ساتویں آسمان پہ پھر عرش اعظم کے قریب حضور تشریف لے گئے، وہاں سے نماز ملی ہے۔ اب نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے کوئی جو ہے ڈرامہ بنا رہے ہیں اور نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
شریعت کا مذاق کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے وہاں دکھا دیا، اور وہ مولانا تھے، مولانا نے پوچھا اسی لیے کہ یہ سب ہمارے جو اکابر علماء دیوبند ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں اور آپ کے جو موجودہ اساتذہ ہیں، ان کا بھی کسی نہ کسی شکل میں ایک دو واسطے سے علماء دیوبند سے رشتہ جڑتا ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن وہ بتاتے نہیں، بتایا بھی نہیں جاتا، ہر وقت بتایا نہیں جاتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا پڑھا تو جنازہ، آخری بات سے شروع کر، تو اس کی جان چلی گئی، اللہ نے جان نکال لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نہ کتابوں کا مذاق اڑانا، نہ اپنے درس کا مذاق اڑانا، نہ اپنے استادوں کا مذاق اڑانا، نہ شریعت کی کسی بات کا مذاق اڑانا، یہ طے کر لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، مذاق اڑانا آپ اتنے سمجھ رہے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ دین سے باہر نکل گئے۔ شریعت کا، کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا تو شریعت کہہ رہی ہے وہ کافر ہو جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، پھر سے نکاح پڑھانا پڑے گا۔ تو اتنا ہے معاملہ شریعت کا، وہ مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے باتوں کو مذاق کا موضوع نہ بنائیں۔ بہت ساری چیزیں ہنسنے بولنے کی ہیں، بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں۔ یہ اساتذہ ہمارے لیے بہت کچھ اپنے دل میں رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، کبھی کبھی پتہ لگا دیتے ہیں۔ ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید گیا ایک پیر کے پاس، تو وہ سوچ رہا تھا کہ پیر کے پاس رہوں گا اور پیر جو ہے توجہ فرمائیں گے تو میرا کام بن جائے گا، میں بھی بزرگ بن جاؤں گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ لینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ان کے پاس رہنے لگے اور کچھ نہیں کرتے تھے، تھاس سے بیٹھے تھے۔ ہمارے پیر صاحب ایک مرتبہ نظر کریں گے ویسے میں بڑا بن جاؤں گا، اور لوگ آتے تھے ان کو بتاتے تھے مجاہدہ کرو، یہ ذکر کرو، اتنی تسبیح پڑھو، اتنی تلاوت کرو۔ 6 مہینے میں وہ کامل ہو کر کے اور بیعت کی اجازت لے کر کے، خدمت کرنے کی اجازت لے کر کے خلیفہ بن کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ بیٹھا رہتا جب تک دیں گے نہیں میں کچھ کروں گا نہیں، مجھ کو تو ایسے ہی لینا۔ تو 8-10 سال ہو گئے، 8-10 سال کچھ نہیں ملا۔ جیسے آپ سوچیں کہ استاد پڑھاتے ہیں بس اپنے کو مل جائے گا، اپنے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے پڑھا دیا نا تختی نمبر 5 نکل گیا، بس کچھ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ استاد نے ایک بار پڑھایا، آپ کو 10 بار دہرانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر دہرانا پڑے گا، پھر دہرانا پڑے گا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری طالب علمی کے زمانے میں میرا معمول یہ تھا، عربی درجات کے بچوں کے لیے اور حفظ وغیرہ کے لیے بھی یہی ہے کہ میں پڑھتا تھا آج کا سبق سنیچر کا، پھر اتوار کا سبق آیا تو سنیچر والے کو تو سنا ہی دیا، پھر اتوار کے دن سنیچر والے کو بھی دہراتا تھا، اتوار کو والے کو بھی یاد کرتا تھا۔ پھر پیر آیا تو پیر والا سبق یاد کر رہے ہیں، سنیچر والا بھی یاد کرتے تھے، اتوار والا بھی یاد کرتے تھے۔ پھر منگل آیا تو منگل کا بھی سبق اچھی طرح یاد کیا، اور سنیچر اتوار پیر تینوں کا یاد۔ پھر بدھ آیا تو بدھ والا بھی سبق یاد کیا، اور پیچھے یہ تینوں یاد کیا، چاروں یاد کیا۔ پھر جمعرات آئے تو جمعرات کا سبق یاد کیا اور یہ پورا یاد کیا۔ پھر جمعہ کو سب یاد کیا اچھی طرح، پھر نیا ہفتہ شروع ہوتا تھا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ان کو ضرور ہم ہدایت کا طریقہ راستہ بتائیں گے، راستہ کھول دیں گے۔ تو جو محنت کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ تو طلبہ کو خاص طور پہ انتھک محنت کرنی چاہیے، سر توڑ محنت کرنی چاہیے۔ They have to try their level best to
reach their destination. طلبہ کو چاہیے کہ پوری جانفشانی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں، پوری محنت کرنا چاہیے. لیکن سوچ رہے ہیں کہ استاد دے دیں گے، دعا کر دیں گے تو ہو جائے گا. تو ایسے ہی وہ مرید بھی چاہ رہا تھا. 10-12 سال ہو گئے، کچھ نہیں ہوا. اسی بیچ میں اس نے یہ سوچا کہ 10-12 سال ہو گیا ہے، یہ مجھ کو کچھ دے ہوئے نہیں رہے ہیں، لگ رہا ہے ان کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، کچھ نہیں ہے. تو وہ کیا ہے، وہ سوچنے لگا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر بھی پہنچا دیتے ہیں. فرشتے کے ذریعے پہنچائے، خود ہی ایسے الہام کر دے، دل میں ڈال دے. جو خیالات آتے ہیں، مشکات شریف میں ہے کہ جو خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں اسی کا نام الہام ہے، برے خیالات آتے ہیں اسی کا نام وسوسہ ہے. تو وہ خیال ادھر منتقل ہو گیا، یہ ایسا سوچ رہا ہے جن کے پاس کچھ ہے وہ نہیں. تو اسی سے کہا یہ میری جو خانقاہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس کے بعد سڑک ہے، روڈ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں. تو ایک مٹکے میں پانی بھروایا، اس سے مٹکے میں پانی بھروایا، اکیلا کے رکھ دیا. مرید تو تھا، آیا تھا تو کام تو کرے گا ہی، رکھوا دیا. اور کہا کہ ایک پچکاری لے آ، پچکاری منگوایا. وہاں پہ بیٹھ گئے. اس سے کہا کہ تو یہاں کنارے کھڑا رہ، اور جو ہے یہاں کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہے. پچکاری میں پانی ختم ہو جائے بھر دینا، بھر کے پھر ادھر دے دینا. کھڑا کر دیا، پچکاری میں پانی لے لیا. اب کیا ہوگا، روڈ پر راستے سے لوگ گزر رہے ہیں. تو جو گزرتا حضرت پچکاری سے اس کے اوپر پانی چھوڑتے. تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے بدن پہ پہنچتا تو کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دوسرا گزرتا، پچکاری سے پانی چھوڑتے، ذرا بھی اس کے بدن پہ پہنچ گیا تو فوراً پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان بنایا. اس دن جتنے بھی گزرے، اور اس دن اور زیادہ ہی گزرے ہوں گے، اللہ کی مرضی. حضرت لکھتے ہیں کہ جتنے بھی گزرے، ہزاروں تقسیر کے لیے ہے کہ ہزاروں غیر مسلموں کو اس دن انہوں نے مسلمان بنایا پانی سے. اس کے بعد پھر جو ہے جب پانی ختم ہو گیا، ان کا کام ختم ہو گیا، تو کہنے لگے دیکھا تم نے میرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، لیکن تجھ کو کچھ نہیں دوں گا بغیر کیے ہوئے. یہ تم نے جو خیال کیا تھا نا کہ ان کے پاس کچھ ہے اور نہیں، وہ میں دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس لیے اپنے اساتذہ کے بارے میں کبھی یہ خیال مت لانا کہ ان کو پڑھانے اڑانے نہیں آتا، ان کو کچھ نہیں آتا، بھلے نہ آئے. آپ اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ مجھے علم دے دے، میرے استاد کا فیض مجھ تک پہنچا دے. بجائے سوچنے کے نگیٹو تھنکنگ کی بجائے پوزیٹو تھاٹ ہونا چاہیے، مثبت سوچ ہونا چاہیے، منفی سوچ کے بجائے. کہ دعا کرنا ہو کہ اللہ میرے استاد سے مجھے فائدہ نہیں پہنچ رہا، کہ اللہ آپ جو ہے میرا سینہ کھول دیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا سینہ کھول دیجیے تاکہ ان کا فیض مجھ تک پہنچے. منفی سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کو کھڑا کریں گے جو ہم کو سبق سکھائیں گے، اور دنیا میں بغیر محنت کیے ہوئے اللہ نے دار الاسباب میں بغیر محنت کیے ہوئے کچھ نہیں دیتے. کبھی کبھی دے دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے، جیسے یہ بزرگ ہیں ان کو بتا دیا پچکاری سے وہ مسلمان ہو، اور اس کا نام کیا ہے، کرامت.
کیونکہ یہ کرامت کس کا؟ اصل اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھوا دے رہے ہیں، لیکن ذریعہ ہے یہ، تو ذریعہ کی وجہ سے ان کو کرامت کہیں گے۔ اگر یہاں بزرگ کا ذریعہ ہے تو کرامت ہے، اور اگر کسی نبی کا ذریعہ ہے تو اس کا نام ہے معجزہ۔ معجزات کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک کافر مل گیا، حضور نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، کہا کہ کچھ دکھاؤ تب تو مسلمان ہوں۔ کہا کیا کرو؟ کہا یہ جو درخت ہے اس کو بلاؤ۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو ادھر۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ درخت جڑ کے ساتھ پاؤں پاؤں چلتے، یعنی اسی جڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ ہمارے تو پیر ہیں، وہ جڑ کے ساتھ چلتے 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 حضور کے پاس آیا، کہہ رہا السلام علیکم، کیا حکم ہے؟ حضور نے جواب دیا، کہا ٹھہرے رہو، اس کو دکھایا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ پھر اسی طرح چلتے 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 اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ ایسے درخت جو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ کیسے بھی چلاتا ہے، کسی طرح بھی چلانے پہ قادر ہے، لیکن ذریعہ بنایا نبی کو تو اس کا نام ہو گیا معجزہ، اور ولی کو ذریعہ بنایا تو اس کا نام ہے کرامت۔ تو دنیا، اور اگر یہی چلتا تو حضور جنگ بدر کیوں کرتے؟ معلوم ہے کہ دارالاسباب ہیں، محنت ہم کو کرنی پڑے گی، محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جنگ احد کیوں کرتے؟ 12 ربیع الاول ابھی آیا، آپ نے جو ہدایات دی ہیں وہ ہم کو کرنا ہے۔ آپ نے خود اپنے 63 سال کی زندگی میں کچھ اس طرح نہیں کیا، اور صحابہ نے اپنی زندگی میں 1,24,000 صحابہ نے کچھ نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے تابعین نے کچھ نہیں کیا۔ تو ہم کو آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے، آپ کے ٹریڈیشن کو ہمیں لے کر کے چلنا ہے، آپ کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، یہ طریقہ ہے۔ تو حضور کی سنت اور طریقہ یہی ہے کہ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں۔ دانت، دندان تھوڑا ادب کے لیے کہا جاتا ہے، فارسی لفظ ہے دندان، یعنی دانت، شہید ہونا کہا جا رہا ہے، ٹوٹ گئے۔ ایسے عام آدمی کی طرح نہیں بولیں گے کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے، ایسا نہیں بولیں گے، بے ادبی لگتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جیسے حضور کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں، لیکن قبر نہیں بولتے، روضہ اقدس بولتے ہیں۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں کہ حضور کی قبر کہاں ہے۔ روضہ اقدس جانتے ہیں کہاں ہے؟ روضہ اقدس کیا ہوتا ہی نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام، اہل سنت والجماعت علماء کرام، علماء دیوبند سب چیزوں کی تشریح کر دیتے، اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے بتانے کے۔ روضہ اقدس کہتے کہتے ہم نے علم ہی کو گم کر دیا۔ اب پوچھو ان سے کہ حضور کی قبر کہاں ہے، تو پتہ نہیں کہ جانے والا قبر۔ ہاں جانتا ہوں روضہ اقدس، روضہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ روضہ کے معنی ہی قبر کے ہوتے ہیں۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر کو دعا کی جاتی ہے کہ جنت کے باغات میں سے اللہ تعالیٰ قبر کو ایک باغ بنا دے، تو اس لیے حضور کی قبر مبارک کو کہا جاتا ہے روضہ، اور مقدس بابرکت ہے، اسی لیے روضہ اقدس کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر کے اندر ہے، اور قبر کے اندر کی جو مٹی آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، قبر مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، وہ مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے، خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ حضور کی عزت نہیں کرتے، ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بدن سے آپ مدفون ہیں، تو مٹی جو لگی ہے وہ مٹی خانہ کعبہ کی دیواروں سے، پردہ نہیں، اندر جو دیوار ہے اس دیوار سے افضل ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو اسی لیے روضہ اقدس کہا جاتا ہے، متبرک پاکیزہ جگہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ۔ معلوم یہ ہوا کہ محنت کرنے سے ملتا ہے، مجاہدے سے ملتا ہے، یوں ہی آدمی پڑا رہے تو اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا آپ سبھی کو اور مجھے بھی سب کو
دین کے راستے میں محنت کرنا ہے، مشقت اٹھانا ہے. جتنا مشقت اٹھائیں گے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. ہمارے بزرگان دین بہت سارے ایسے تھے. مولانا نانوتوی کہتے تھے مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی، میں چاہوں تو ایک ایک مہینے تک کچھ نہ کھاؤں، لیکن اس راستے میں مشقت کے ذریعے اجر ملتا ہے. تو کھانے کے لیے نہیں، سنت ادا کرنے کے لیے دسترخوان بچھاتا ہوں، تاکہ بچھانے کی مشقت ہو اور سنت پر عمل ہو تو ثواب ملے. ایک مہینے تک نہیں کھاؤں گا تو بزرگ کا لوگ کہیں گے، لیکن بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ حضور کی سنت پر عمل کرے. تو سنت پر عمل کرنے کے لیے دسترخوان بچھاتا ہوں، سنت پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو بلا لیتا ہوں، سنت پر عمل کرنے کے لیے ہاتھ دھوتا ہوں، سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک آدھ دو لقمہ کھا لیتا ہوں. جب کھاؤں گا تو بسم اللہ پڑھوں گا، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھوں گا. کھاؤں گا تو 3 انگلی سے کھاؤں گا، چاٹوں گا تو پہلے یہ انگلی چاٹوں گا، پھر یہ سب لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلے کون سی انگلی چاٹنا. ہم تو سب لگا دیتے ہیں، تب پھر کیسے چاٹیں گے؟ تو پھر حکم ہے کہ پہلے اس کو چاٹ لیجیے، اس کے بعد ادھر آئیے، ادھر کو پہلے چاٹ لیجیے. تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سنت نبوی کو ادا کرنے کے لیے تاکہ میرا اجر بڑھے، میرا مقام بڑھے. 1 مہینے نہ کھاؤں تو 1 مہینے تک اتنی سنتیں چھوٹیں گی. اور من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. اب کتنی سنتیں ہو گئی. آپ لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی، گھر جائیں گے، یہاں استادوں سے ملاقات کر کے سنت پہ عمل کر کے جانا، وہاں گھر جا کر کے اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 2 مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو 100 رحمتیں اترتی ہیں، اور جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن فضیلتیں ذہن میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو جھگڑے لڑائی میں پھنس گئے. جو کام تھا وہ چھوڑ دیا. تو ہمارے یہ بچے گھر جائیں تو اپنے ابو سے، اپنے والد محترم سے مصافحہ ملائیں. گھر جاتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے. کیوں؟ ابو سے تھوڑی سلام کیا جاتا، تو ابو ہے. امی سے تھوڑی سلام کیا جاتا، امی اور ابو، آور پیرنٹس، یہ زیادہ مستحق ہے سلام کے، کیونکہ سلام دعا. السلام علیکم تم پر تمام مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت ہو، سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تمہیں اللہ سلامت رکھے تمام پریشانیوں سے. تو یہ دعا کس کو سب سے زیادہ دینا چاہیے؟ سب سے زیادہ دعا ماں باپ کو دینا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے، پھر استاد کا ہے، پھر پیر کا ہے. ہم لوگوں نے شریعت کی ترتیب الٹ دیا کہ سب سے بڑا درجہ ہم نے بنا دیا کس کا؟ پیر کا، پھر استاد کا، پھر ماں باپ کا. تو شریعت بدل دی. ہم اس طرح بھی تحریف کرتے رہتے ہیں اور کوئی بتایا نہیں، یا بتایا تو غور سے سنا نہیں. ماں باپ کو تو کوئی درجہ ہی نہیں دیتے. پورے قرآن میں کہیں بھی استاد کا کہ ادب کا حکم نہیں ہے. وَلَا تَقُلْ لِلْأُسْتَاذِ وَزَوْجَتِهِ اُفْ، ایسا کہیں ہے؟ وَلَا تَقُلْ لِمُرْشِدِكَ اُفْ، اپنے پیر کو اف تک نہ کہو. نہیں آیا کہیں. صراحت ہے، نص صریح ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو منہ تک نہ کہو. تو آپ مدرسے کے طلبہ ہیں، عالم بننے جا رہے ہیں، آپ اور ہم کو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے. تو ماں باپ کا احترام کریں گے تو نیکی کا بیج پڑے گا. چیکو کا بیج ڈال دیجئے، چیکو کو بو دیجئے، آم بو دیجئے، انگور بو دیجئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھل نکلتا ہے. بڑا باغ لگا دیا تو پھل کھائیے، بیچیے، کروڑوں روپیہ کمائیے. یہ ادرک کا علاقہ ہے، ادرک دیکھیے لگا دیا، تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا، نیپال، باہر ملک میں جا رہی ہے، یہاں بھی جا رہی ہے، بنگال، آسام، کہاں جہاں ضرورت ہے وہاں جا رہی ہے. بیج لگایا تو پھل نکل.
تو اپنے ماں باپ کے ادب کا بیج لگائیں گے تو اس کے بعد دیکھیے کیا کیا برکات کا درخت پھلتا ہے اور پھول نکلتے ہیں اور فروٹس نکلیں گے. وہ دیکھیے ادب احترام کرتے نہیں اور سوچتے کہ ہمارا کاروبار چلے, سوچتے نہیں کہ ہماری معاشرے میں جا کے عزت ہو, سوچتے ہیں کہ ہم ہی ہم رہیں جہاں رہیں. بیج لگایا نہیں اور احترام کا, رسپیکٹ کا, آنر کا اور تعظیم کا ارادہ بھی نہیں کیا. کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ جا کر کے اثار ثواب کرے, گھر سے بھی کرے, نماز پڑھ کر کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے, پڑھ کر کے بخش دے تو بھی وہ مطیع سمجھا جائے گا. گویا کہ احترام کا اس نے بیج, سیڈ آف رسپیکٹ, احترام کا بیج ڈال دیا, تخم ریزی کر دیا اس نے. لہذا اب اس کو پھل ملے گا, بھلے سے وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آپشن رکھے ہیں. پانی نہیں ہے تو مٹی سے پیدا کر, کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں مٹی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر پانی بھی نہیں, مٹی بھی نہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو نماز کو قضا نہ کرو, بے وضو نماز پڑھو, لیکن پڑھو. جب پانی ملے تو لوٹا لینا, لیکن نماز کو قضا نہ کرو. اس لیے کہ اگر آپ اس موقع پہ انتقال کر گئے, یہ نماز پڑھی ہوئی شریعت میں مان لی جائے گی. اگر کپڑا نہیں ہے, ننگے ہیں, تو شریعت میں یہ ہے کہ نماز مؤخر نہ کرو, ننگے کہیں کونے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھو, مؤخر نہ کرو. اسی وقت اگر انتقال ہو گیا تو یہ نماز پڑھی ہوئی مانی جائے گی. اور اگر زندہ ہے تو بعد میں کپڑا ملے جس کو دوہرا دے. سب جگہ آپشن ہے, بتا دیا ہے. لہذا عزیز طلبہ, میں آپ سے بھی کہتا ہوں, اپنے سے بھی کہتا ہوں, پوری امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. اور محنت کا مطلب, مجاہدے کا مطلب ہے نہیں کہ دیوار میں جا کے سر پھوڑ دینا ہے, نہیں. حضور نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل, بہترین عمل وہ ہے جسے روز کیا جائے. اگر ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تسبیح, سبحان اللہ 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 سبحان الحمدللہ 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 الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 10 مرتبہ پڑھتے تو ایک دن میں 50 مرتبہ ہو جائے, اور 7 دن میں 350 مرتبہ ہو جائے. یہ شریعت کہتی ہے. مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم اپنا کام کر لو, بہت ہو جائے گا. ہفتے بھر میں 350 مرتبہ ہو گیا. اور ہر نماز کے بعد بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ تسبیح پڑھنا چاہیے, 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے. 10 مرتبہ پڑھ لیجیے. 33 مرتبہ بھی حکم ہے, لیکن دوسرے قواعد کی وجہ سے اس میں یہ حکم ہے کہ عصر اور فجر میں پڑھیں, کیونکہ اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں. کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ فرض کے بعد جلدی سے سنتیں پڑھنا چاہیے. یہ جو تسبیحات ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ نماز ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بیٹھے رہیں گے آرام سے, پوری مسجد خالی ہو جائے گی, ان کی تسبیح چل رہی ہے, تسبیح چل رہی ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے. دیکھنے میں وہ لگ رہا ہے کہ دیندار ہے, لیکن دیندار کا مطلب جو اللہ کا دین ہے وہ رکھیے. اپنی دینداری کا مطلب اللہ کا دین. یہ تم نے اپنا دین بنا لیا ہے. اپنا دین نہیں, اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سنت ہے, نماز کے بعد جو نفل ہے وہ پہلے سے طے ہے, اس کو کیوں مؤخر کر رہے ہیں. اپنا وظیفہ پڑھتے پڑھتے پوری مسجد خالی ہو گئی, سب فٹافٹ پڑھ رہے ہیں, اسی کو اتنی دیر میں پڑھتے. نماز میں اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے قرآن کریم کا ایک حرف تو اس کو ایک حرف پہ 100 نیکی ملتی ہے. آپ لوگ حافظ قرآن بن رہے ہیں تو آپ جو پڑھ رہے ہیں باہر بیٹھ کر کے نیت باندھ لیا اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیا. ایک پارے مان لیا بالفرض 1 کروڑ نیکی ملتی ہے. تو اب کیا ہو جائے گا, ہر حرف کے اوپر 100 نیکی, تو 100 کروڑ ہو جائے گا. 1 لاکھ نیکی بنتی ہے ایک پارے مان لیا. تو اب ہر حرف پہ چونکہ 100 نیکی ہے تو نماز میں پڑھنے کی وجہ سے 100 لاکھ نیکی ہوگی, 1 کروڑ نیکی ہوگی. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نیکیاں عقل مندی سے حاصل کی جاتی ہیں,
کہ شریعت میں کیا ہے کیسے ہے اس طرح حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا دیندار بنائے، علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے، ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، یہ نونہالان اسلام کو اللہ تعالیٰ عالم بعمل حافظ بعمل بنا دے، اور ان کے ذریعے سے علاقے کی بلکہ پوری دنیا کی جہالت کی تاریخیوں کو چھانٹ دے، اور پوری دنیا میں اسلام کے نور سے پوری دنیا کو منور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔